کہ ستائے عوام میں کوئی عوام کی بھی بات کر لیں جی، مہنگائی سے کا معاملہ اپنی جگہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسی رسمیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جنہوں نے کافی لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اچھا جہیز ایک ایسی ہی رسم ہے. اچھا اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ کی جاتی ہیں. اچھا دونوں جانب سے ویسے تو ڈیمانڈز ہوتی ہیں. لڑکے کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کافی دیکھی جاتی ہے کہ گھر کیسا ہے, اپنا ہے, کماتا کیا ہے, کیا کرتا ہے, ساری جو چیزیں اس کے حوالے سے. آپ کے خیال میں وہ لڑکی کو نہیں دیکھنے آتے, لڑکی کا خاندان؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, لڑکی کی ماں. I'm not here to defend کہ وہ کیا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں سائڈ سے ایسے ایک تو غلط بیانیاں کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیمانڈز ایک دوسرے سے ایسی کی جاتی ہیں, لڑکی والوں کی طرف سے لڑکوں والوں سے, اور لڑکوں والوں کی طرف سے جہیز کی صورت میں پوری لسٹ دی جاتی ہے. تو یہ اچھا ہم جو بات کر رہے ہیں نا, ہم آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. ایسے دور میں آپ ہر کسی پڑھے لکھے شخص سے بات کریں تو کہیں گا جی ہم جہیز کے بالکل خلاف ہیں, ہم نہیں چاہتے, لیکن اپنی مرضی سے دے دیں. لیکن اگر آپ کا دل کرے تو آپ کی بیٹی دے دے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے تو ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. تو جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی ہم جب ان کے گھر گئے تھے تو جو ہمیں دکھائی گئی تو وہاں پہ تو ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہمیں نظر آئی. تو بیٹی کے لیے پھر وہ ہر طرح کی وہ الیکٹرانکس کا آئٹم سے لے کے فرنیچر سے لے کے, تو وہاں پر صرف چٹائیاں لگا کے بیٹھے ہیں, باقی تو کچھ نہیں ہے. جو بچی آئی جو مطلب پورا خالی گھر دکھا کے کہتے ہیں جی وہ مرضی ہے اس کی, لے آئے, ہمیں تو آپ کی بیٹی چاہیے. ہم آپ کی فیملی کے ساتھ جو ہے نا اپنی فیملی خود سے کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن بات یہ ہے کہ تو وہ ماں باپ پھر کہتے ہیں اگر ہم نے کل کو نہیں دیا تو پھر تانے ملیں گے. تانے ملتے بھی ہیں کیونکہ ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے. اور خدا نخواستہ اگر ایک پہلی شادی ہو گئی ہو اور وہ لڑکی جہیز میں کچھ لے آئی ہو تو پھر اگلی والی کے لیے اس سے بہتر کرنا کمپٹیشن سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو یہ اب مڈل کلاس جو ہے خاص طور پہ اس کی پہنچ سے بہت دور ہو گئے ہیں یہ معاملات, کہ وہ اتنے آئٹمز اپنی بیٹی کو شادی میں دے سکے, ساتھ میں سونا بھی دے سکے, گولڈ بھی دے سکے. پھر جو شادی کا دن جو ہوتا ہے اس دن جو ایک اہتمام کیا جاتا ہے دکھاوے کے لیے, صرف سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے جس پہ اب ہم ظاہر ہے کہ ہمارا یہ بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ڈسکشن کرنا ہے. نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ چیزیں جو ہیں وہ کسی سفید پوش گھرانے کے لیے حاصل کرنا, مینج کرنا, اپنی عزت کا بھرم رکھنا. اور ایسے میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں اور ان کے لیے مینج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ ظاحر ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹگما ہے کہ اس کے حوالے سے جتنی بات کی جائے. اچھا اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا قوانین موجود ہیں مگر کیا ہوتا ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. لاء تک موجود ہے ہمارے یہاں, سیاسی تنظیمیں, اور یہ جی ساری صورتحال ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو ان تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتی ہیں. میچ میکر ہیں شازیہ رحمان صاحبہ. شازیہ بہت شکریہ, ویلکم ٹو باخبر سمیرہ. ذرا یہ بتائیے گا کہ پہلے تو بتائیں ابھی بھی یہ حال ہے؟ اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے, لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے, لوگ بڑے طریقہ واردات بھی بدل گیا ہے, طریقہ واردات بدل گیا ہے. کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں, کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ اگر آپ ہر کلاس کی بات کریں تو ہر کلاس کا طریقہ واردات ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ اپر مڈل کلاس کی یا ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جہیز دیں یا جہیز کیا دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی میرا بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ گاڑی چینج کر لے اس سال, یا گھر بیٹی کو تو آپ کی عادت نہیں ہوگی ایسے رہنے کی, تو آپ لوگ اس طرح سے مطلب کہاں آپ کا ارادہ ہے دینے کا پلاٹ یا گھر, تاکہ وہ رینوویٹ کر کے ہی دے دیجئے گا تاکہ آسانی ہو جائے گی. یا یہ کہ ہمیں گھر چھوٹا پڑ رہا ہے تو ہم شفٹ کر رہے ہیں. تو وہ لڑکی والوں کو آٹومیٹکلی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا جی اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ they get away with that نا, کہ بیبی دیا, کہا بھی نہیں اور کہہ بھی دیا. اچھا تو چلیے یہ تو ہو گیا. جو اب مڈل کلاس جو فیملیز ہیں یا پھر ان کا کیا طریقہ؟ مڈل کلاس میں بیسکلی اس بات پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں دیجیے گا, کچھ بھی نہیں دیجیے گا, 2 کپڑوں میں رخصتی کر دیجیے گا. بٹ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں نا زیور بہت دیکھا جاتا ہے. ان کی جو تایا ہیں یا ان کے جو چچا سسر ہیں یا جو ان کی بہویں آئی ہیں, تو ایک کھانا بہت اچھا کیجیے گا آپ, اور ایک یہ تو بچہ کیا. اچھا یہ بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ یہ ڈیمانڈ میں نے باقاعدہ سنی ہے. لڑکی والوں نے لاسٹ مومنٹ پہ پریشان ہو کے بتایا ہے کہ جی 10 مہینے رشتہ چلا ہے, یہ سب ہوتا رہا,
اب جب بری لے کے آئے ہیں اور یہ بات ہو رہی جی ہم بری کے ڈریسز تو یہاں سے لے رہے ہیں وہاں سے لے رہے ہیں, مطلب بڑی بڑی باتیں اور اس کو بہت میگنیفائی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, تاکہ لڑکی والے تو ویسے ہی پریشر میں آ جاتے ہیں ہم ولیمہ یہاں سے کر رہے ہیں. نے کبھی کنسرن شو کیے کہ جی یہ تو بہت ڈیمانڈز کر رہے ہیں, کبھی ایسے واقعات کرتے ہیں لوگ, کال آف بھی کر دیتے ہیں اس بات پہ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اگر بہت زیادہ لڑکی والے پسٹ آف ہو جاتے ہیں, یا لڑکی کہتی ہے کہ جی اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ اتنا سارا سامان اپنے وزن جتنا لاد کے لے کے جاؤں اگر گولڈ, تبھی جو ہے میری کوئی ویلیو ہوگی. ایک اور چیز ہے شازیہ کہ یہ چاہے ٹاپک تو ہمارا جہیز ہے, لیکن میں نے بسا اوقات دیکھا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, دونوں طرف سے ڈیمانڈز ہوتی ہے, دوسری سائڈ سے بھی کچھ ہوتا ہے. ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر لڑکا بہت اچھا ہے یا اس کی فیملی واقعتاً بہت اچھی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی سادگی سے نکاح ہو جائے, سادگی سے وہ ہو جائے, تو لڑکی نہیں مانتی. اچھا, لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے. وہ کہتی ہے کہ میری بہن کی شادی ایسے ہوئی تھی, میری کزن کی شادی ایسے ہوئی تھی, آپ لوگ یہاں ڈیزائنر ڈریس نہیں لے کے آ رہے, آپ لوگ شادی کہاں سے کریں گے, سیلون کون سا ہوگا, ہم اس کے بعد گھومنے کہاں جائیں گے. تو وہ جو ساری فینٹیسیز ہیں وہ آپ صرف کسی ایک بڑی کیا آ رہی ہے, اور ہم ہم کہاں رہیں گے, ہم کیسے رہیں گے, ہم جوائنٹ فیملی میں نہیں. تو یہ چیزیں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکی والوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے جہیز دینے پہ. بعض اوقات لڑکی والے بزد ہوتے ہیں جہیز دینے پہ کہ ہم آپ کو تو جہیز دے نہیں رہے, ہم تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. جی, تو لڑکا وہاں پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے, یا یہ ڈیمانڈز بڑھتی گئی ہیں جو کہ تو واقع ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی اس پہ بلیو کرتے ہیں اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی. کچھ لوگ پریکٹیکلی اس کو کر رہے ہیں, اور ایون بہت ساری شادیاں شوبز میں بھی ایسی ہوئی ہیں. کووڈ کے دور میں بھی بہت ساری ایسی شادیاں ہوئی ہیں جو ایگزامپل ہیں, اور لوگوں کو لگا کہ جی دس از دا بیسٹ ٹائم. گھر سے بھی شادی ہو سکتی ہے, سادگی سے بھی ہو سکتی ہے, ہینڈ ریٹن کارڈز بھی ہو سکتے ہیں. ایگزامپل تو ہمارے 2-3 سال میں سیٹ ہو گئی. اب دوبارہ سے جب کووڈ ختم ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا نہیں, دوبارہ سے بھاگ دوڑ کی طرف. تو یہ تو ہم انسانوں پہ ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ ایسا کرنا چاہتے ہیں سادگی سے. آپ اپنے سرکل میں یہاں ادھر ادھر دیکھیں, لوگ میگنیفائی کر کے کر رہے ہوتے ہیں, قرض لے کے, ایگزیکٹلی کمیٹی ڈال کے, قرض لے کے. ایون بارات والے دن آپ کو پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی کل بھجوا دیں گے, یہ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ 2 لوگ آپس میں 2 فیملیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم یہ کریں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے. اچھا, ہم کووڈ کو وبا کہتے ہیں, لیکن کووڈ نے ایسی ہمیں چیزیں کرنے پہ مجبور کر دیا تھا جو واقعتاً ہمیں کرنی چاہیے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے جب اس وقت بہت لمیٹڈ فنکشن میں لوگوں کو بلایا جاتا تھا, لمیٹڈ تعداد میں, اسی طریقے سے لوگ جو ہے ڈسٹینس رکھ رہے تھے, شاپنگ بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی تھی. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی آئے. بہت سارے سیلیبریٹیز ایسے ہیں جن کی شادیاں بڑی سادگی سے ہوتی ہیں, اور وہ مثال قائم کرتے ہیں, بیکاز یہ سادگی ہی ہونی چاہیے. اتنا مشکل نکاح کو نہیں کرنا چاہیے, اتنا ساری چیزوں کے ڈیزائنر جیولری, ڈیزائنر ڈریس پہننا ہے. تو اسی پر بات ذرا کر لیتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے سینئر ریسرچر مفتی غلام ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ کتنا برڈن کر دیتا ہے فیملیز کو جن کو اس ساری صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک اسٹگما ہے, لیکن وہ پھر انہیں محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں, یا جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں پر اپنا اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے یا دکھاوا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں. قوانین کیا ہیں اس سے متعلق, اور جہیز ایکٹ کیا کہتا ہے اس ساری چیزوں سے متعلق؟ بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں ضرور کیا. اب آپ کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں. مفتی صاحب میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے آپ کے آس پاس, تو اگر آپ اس کی آواز بند کر سکیں تو تاکہ پھر یہ ہے کہ آپ کی آواز گونجے نہ اور ہماری آواز ریپیٹ نہ ہو. چلیں ریکنیکٹ کر لیتے ہیں اور ظاہر ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور شازیہ سے ہم بات کرتے ہیں. شازیہ, بیچ میں ایک ایشو یہ بھی آیا تھا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کے منتظر ہیں, ایک بڑی تعداد بتائی جا رہی تھی ان کی. تو کیا بہت زیادہ ڈیمانڈز ہو گئی ہیں, لڑکا لڑکی آپس میں یہ سوچتے ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا, تو کیا لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں ادر دین جہیز؟ جہیز اب کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے. بہت ساری جو لڑکیاں یا لڑکے اس سوچ پہ بھی آ گئے تنگ آ کے کہ اچھا جی 4 بڑی بہنیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, 2 بڑی بہنوں کی نہیں ہو رہی, تو ہماری تو جب تک باری آئے گی اس سے اچھا ہم اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں.
جب کوئی ملے گا دیکھا جائے گا، یا جب کوئی اتنا اچھا ملے گا جیسا لڑکا ہمیں چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ لڑکیاں اب زیادہ پڑھ لکھ رہی ہیں، ڈگری ہے، پیسہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ کہتی ہیں اس سے کم پہ تو ہم نہیں کریں گے. لیٹ سپوز کہ اگر میں 2 lakhs ارن کر رہی ہے کوئی لڑکی، تو وہ یہ کہتی ہے اس سے کم کی تو آپ مجھے رشتہ بتائیے گا ہی نہیں. اچھا، کمپرومائزز یا فلیکسیبلٹی یہ ساری چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. لڑکوں کی طرف سے اب یہ باتیں بھی آنے لگی ہیں، جیسے بیچ میں ایک ایرا آیا تھا جب لڑکے کہتے تھے کہ ہم بالکل بھی جاب نہیں کرنے دیں گے، یا کیریئر اورینٹڈ لڑکی نہیں ہو، صرف ڈاکٹر ہو یا ٹیچر ہو، صرف ڈاکٹر ہو یا ٹیچر ہو. اب یہ ہو گیا ہے کہ نہیں جی، اگر باہر رہنا ہے، موو کرنا ہے، یا یہاں پہ رہنا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو لڑکی پڑھی لکھی اور جاب بھی کرتی ہو. کئی لڑکی کہتی ہے کہ جی میں کوئی ATM کارڈ مشین نہیں ہوں، میں جب تک اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی میں کام کر رہی تھی، اب میں کام نہیں کرنا چاہتی. میری سیلری کو دیکھ کے کوئی ڈیسائیڈ نہ کرے کہ میں کام کرتی رہوں گی. تو بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو گئے ہیں. لوگوں نے آپ لوگوں کا اس میں کردار کیا ہو سکتا ہے؟ لائک کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی کاؤنسلنگ ہوتی ہے بیسکلی. جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے اپنا پروفائل لے کے اور یہ کہتا ہے کہ جی میں یہ ہوں، میری یہ کوالیفیکیشن ہے، مجھے یہ چاہیے، تو میری سب سے پہلے بات، یہ کسی بھی میچ میکر کی انفیکٹ سب سے پہلے بات جو ہوتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفائڈ ہے. اگر لیٹ سپوز کہ یو آر 36 اینڈ یو آر ڈیمانڈنگ فار اے گرل اراؤنڈ 18، تو یہ جسٹیفائڈ تو ہے ہی نہیں نا. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں انٹر پاس ہوں اور مجھے امریکہ بلا لے کوئی، یا میں یہاں پہ رہتا ہوں اور وہ مجھے جو ہے بہت ہی کوئی پوش ایریا سے آپ مجھے رشتہ دے دیں، کہ سب کی شادیاں ہو تو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب ایک بار پھر جڑ گئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. مفتی صاحب سر ذرا بتائیے گا، جہیز تو ہم بتاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے لعنت ہے، اس سے متعلق قوانین بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اور جہیز ایکٹ ہے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہیز کے حوالے سے مختلف طرح کے تصورات ہیں. جہیز پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلام میں ایسا نکاح جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو، کیونکہ نکاح ایک نعمت ہے. اس کے حصول کو آسان بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. باقی اس حوالے سے جو جہیز کا قانون ہے وہ 1976 کا ہے، اور اس قانون میں 3 چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. ایک جہیز کے حوالے سے، اور ایک برائڈل گفٹس جو ہیں، جو تحفہ عروسی تحائف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور تیسرا شادی کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. جہیز کے حوالے سے ایک بہت مائنر سی مقدار اس ایکٹ کے اندر 1976 کے حساب سے کچھ رقوع کی شکل میں لکھ دی گئی تھی کہ اتنے رقوع سے زیادہ کسی کو جہیز نہیں دیا جائے گا، جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ہوگی. اسی طریقے سے تحفے تحائف جو شادی میں تو دلہے کو یا دلہن کو دیے جاتے ہیں، ان کی بھی ایک خاص مقدار مقرر کر دی گئی تھی، چند رقوع کی شکل میں تھی. لیکن یہ قانون اسی طریقے سے شادی کے جو مصرفانہ اخراجات ہوتے ہیں، بہت زیادہ اخراجات، جیسا کہ بہت زیادہ کھانا یا اس طرح کے دیگر اخراجات ہیں، اس پر پابندی لگائی گئی. اچھا مفتی صاحب ایک چیز یہ سمجھیے، آپ یہ جو ساری معلومات دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے نئی ہے، اور یہ قانون ایسے ہیں کہ ان کو تمام تقریباً علمی حلقوں نے انڈورس کیا ہے کہ یہ قانون اچھا ہے. البتہ اس میں عمل درآمد کی کمی ہے. وہ تو ہمارے یہاں اس طریقے سے ہے کہ ہر قسم کے قانون موجود ہونے کے باوجود عمل درآمد کے حوالے سے مسائل ہیں. جی عمل درآمد کے حوالے سے مسائل تو ہیں، لیکن اول تو بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمل درآمد کرنے کا کوئی سوچتا بھی ہے تو پھر عمل درآمد تو ہو جائے گا فار دا ٹائم بینگ، لیکن اس کے بعد اس لڑکی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، اس کی شادی نہیں ہوگی، اور رشتہ دار ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ تو وہاں پر انہوں نے سزا کروا دی، فلانے کو یہ کر دیا، یہ تو شکایتیں لگا رہے ہیں، یہ تو اس کو برا سمجھا جائے گا، فیملی کو. پھر اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ یہ بہت اہم بات ہے. یہ ہمارے معاشرتی رویے کی بات ہے کہ معاشرے میں خاندانوں کے درمیان آپس میں تفاخر چلتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کے آنے کی بات ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس تفاخر کے معاملے میں آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو آگاہی مہم جو ہے نا وہ چلائی جائے ان کے سامنے. اس طرح پہ پروگرام کیا، یہ اچھا پروگرام ہے، اس سے لوگوں کو آگاہی ہوگی. اسی طریقے سے ممبر و محراب پر لوگ اس حوالے سے گفتگو کریں، لوگوں کو بتائیں کہ تمہاری وجہ سے جو متوسط طبقے ہیں، جو غریب طبقے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے.
ان کی بیٹیوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی شادیوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. تو جو امیر کبیر لوگ ہیں وہ اگر یہ شروع کریں گے کہ سادگی سے شادیاں کریں تو پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بہت آسانی سے کر پائیں گے. لیکن ہوتا یہی ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، ایک خاندان میں ایک فرد نے اپنی بیٹی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کی، اس پہ تحفے تحائف اور لیکن سوال یہ کہ امیر لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس پیسہ ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی بیٹی کو دل کھول کر جی چیزیں دیں یا اپنے بیٹے کے لیے ڈیمانڈ کریں. تھینک یو سو مچ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے مزید بھی بات کریں. شازیہ آپ کا بھی بہت شکریہ. بالکل.